کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین پر چلنے سے کیا ہوگا، دین پر چلنے سے آخرت اچھی ہو جائے گی، دنیا حاصلت ہو جائے گی۔ یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو نیک عمل کریں گے ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے اس دنیا میں بھی۔ پاکیزہ زندگی کا مقصد کبھی یہ نہیں ہوتا میرے اور آپ کے نزدیک اس مٹیریلسٹک ورلڈ میں پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ بلینر بن جانا، بڑی گاڑی کا مل جانا، یہی زندگی ہے ہمارے، ایک اچھی ہیلدی لائف ہے، اتنا پیسہ ہے۔ لیکن کبھی ارب پتی سے جا کر پوچھئے، آزمائش میں وہ بھی ہے، غریب سے جا کر پوچھئے، ذہنی اضطراب میں اور انزائٹی میں، فرسٹریشن میں وہ بھی ہے۔ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ رب کے دیے پر راضی رہنا، شاکر رہنا اور پرسکون رہنا، یہ ہے پاکیزہ زندگی۔ جو رب نے آپ کو دیا ہے آپ اس پر راضی ہیں، ارے اللہ کا بہت فضل ہے یار، میری تو اوقات اس کی نہیں ہے، ارے رب نے مجھ پر بہت کرم کیا۔ میرے جتنے لوگ ہیں، کبھی میں ایک دفعہ اپنے بچپن پر نگاہ کرتا ہوں اور سوچتا ہوں تو میرے وہ دوست جو مجھ سے بچپن میں امیر گھرانوں کے تھے اور میں ساتھ ان کے اسکول پڑھا کرتا تھا، آج اللہ نے مجھے ان سے کہیں آگے نکال دیا ہے۔ میری تو سوچ بھی نہیں تھی یہاں پر پازیٹو رہنا اور اپنے آپ کو جو اللہ نے انعامات کی دیے ہیں ان پر راضی رکھنا اور شاکر رکھنا، یہ ہے پاکیزہ زندگی۔ یہ ہر کسی کو اس دور میں نصیب نہیں۔ وہ جو ایک بھاگم دوڑ مچی ہوئی ہے، امیر کو بھی دوڑ ہے، غریب کو بھی دوڑ ہے، مڈل کلاس کو بھی دوڑ ہے، سکون کی زندگی لوگوں کو نصیب نہیں۔ اولاد نافرمان، بیوی وفادار نہیں ہے، دوست وفادار نہیں ہے، مطلبی لوگ ہیں، لوگوں سے مفاد کے خاطر ملتے ہیں، تو ایسی کھچڑی پکی ہوئی زندگی ہماری۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مرد عورت نیک اعمال کریں گے انہیں پاکیزہ زندگی دے دیں گے، اس دنیا میں بھی جینے کا حسن عطا کریں گے، زندگی کا سکون انہیں عطا کریں۔ اور یہ تو صرف زندگی ہے، آگے کہتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 96 ہے اور 14ویں سپارے کے 4 چیپٹر کا ہم آغاز کر چکے ہیں اور 14 چیپٹر کے 19 رکوع کو یعنی 19ویں رکوع کو ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک واضح حقیقت کو اللہ بیان کرتا ہے، فرماتا ما عندکم ینفد۔ ینفدو کا معنی ہوتا ہے ختم ہو جانا۔ اللہ کہتا ہے جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے ینفدو، وہ ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے باق، وہی باقی رہنا ہے۔ یعنی جو کچھ تمہارے پاس، مال، دولت، جوانی، طاقت، حسن، کچھ بھی تمہارے پاس ہے، یہ یاد رکھو کہ ہر چیز کو فنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو اسی حقیقت کی طرف واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ ما عندکم، ما کہہ کر اللہ کہہ رہا ہے جو بھی تمہارے پاس، ما مانے جو، ما موصولہ یہاں پر، یعنی جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے ینفدو، وہ ختم ہونے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ مراد یہ کہ اگر تم نے جو کچھ ایفرٹ دنیا کے لیے کی ہے، تو جو کچھ مٹیریلسٹک چیزیں بنا بھی لی ہیں، یہ ایفرٹ بھی ضائع ہونی ہے اور وہ چیزیں بھی ضائع ہونی۔ لیکن جو کچھ تم نے اللہ کے پاس رکھوایا ہے اعمال کے کھاتے میں، نیک عمل کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، اخلاق اپنائے ہیں، نیک کردار اپنایا ہے، اپنی ذات سے لوگوں کو خیر پہنچائیے، یہ کیا ہے؟ ایک اکاؤنٹ نیکیوں کا اللہ کے بینک میں کھلا ہوا ہے آپ کا، اور وہاں پر آپ یہ اپنی نیکیاں ڈپازٹ کرتے جا رہے ہیں۔ تو چونکہ اللہ باقی ہے، اس کی نعمت بھی باقی ہے، اس کی رحمت بھی باقی ہے، اس کا فضل بھی باقی ہے۔ تو کل قیامت کے دن جب تم پہنچو گے تو چونکہ اللہ کے اکاؤنٹ میں تم نے ڈپازٹ کروائی ہوں گی نیکیاں، تو وہاں پر تم ان کا اثر اور ان کے اجر کو دیکھو گے۔ فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور ہم ضرور جزا دیں گے، ضرور اجر دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں صبر کیا۔ صبر کا مفہوم میں بارہا عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے، جب بھی قرآن کریم میں آتا ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں صبر کا بہت گہرا مفہوم ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی سامنے والا تماچا مار دے، ہمیں ایک گھوسا مار دے، پنچ مار دے، تو اس کا پنچ کھا لینا اور کھا کر خاموش ہو جانا، یہ صبر ہے، جو نارمل طور پر ایک تعریف سمجھی جاتی ہے کہ کوئی بندہ اگر آپ کو پریشان کر رہا ہے تو اس کی پریشانی کو برداشت کر لینا خاموشی کے ساتھ، یہ صبر ہے۔ صبر کا جو شرعی طور پر مفہوم واضح طور پر ہے وہ یہ ہے استقامت کے ساتھ صحیح کام پر ڈٹ جانا،
یہ ہے صبر۔ اللہ کہتا ہے کہ جو صحیح کام کرتے ہیں، اگر راہ میں مشکلیں آتی ہیں تو وہ صحیح کام سے باز نہیں آتے۔ ایک ہے کہ ایک بندہ آپ کو صحیح کام سے روکنا چاہ رہا ہے، آپ اس سے ڈر کر خاموش ہو کے بیٹھ گئے اور آپ نے کہا یار ہم نے تو صبر کر لیا، وہ کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ صبر کا مفہوم نہیں ہے۔ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، آپ حق کا کام کر رہے ہیں، آپ کے راستے میں پریشانیاں بھی آنی ہیں، مشکلات بھی آنی ہے، تو آپ نے صبر کرنا ہے، یعنی ان مشکلات کو برداشت کرنا ہے، لیکن اپنے کاز سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ تو اگر آپ اپنے کاز پر لگے ہوئے ہیں مسلسل تسلسل کے ساتھ، تو آپ پھر صابر ہیں، استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو مکے کے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان لوگوں نے بہت تکالیف برداشت کی، لیکن کیا اسلام کا کام کرنا چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا۔ انبیاء پر بھی تسلسل کے ساتھ مظالم ہوتے رہے، ان پر مشکلات آتی رہیں، انہوں نے ان چیزوں کا صبر کیا، انہیں برداشت کیا، لیکن اپنی تبلیغ کو، اپنے پیغام کو جاری رکھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے صبر کیا، ہم ضرور ان مشکلوں کو برداشت کرنے کا اجر انہیں دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان خوبصورت اور بہترین اعمال کی وجہ سے جو دنیا میں وہ کرتے رہے۔ پھر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جو بھی نیک اعمال کرے، من ذکر مردوں میں سے، او انثی یا عورتوں میں سے، وہو مؤمن لیکن وہ ہوں مومن۔ یہ بات کہہ کر اللہ نے بیان کر دی بہت سے کافر بھی دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، اسپتال بنا دیتے ہیں، تو جو نیک عمل کرے اس کی نیکی کا اجر اسے آخرت میں کم ملے گا، وہو مومن، جب وہ مومن ہوگا۔ ہمارے ہاں آج کل مسلمانوں کو العیاذ باللہ تعالی یہ بات بھی سمجھانا بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی اگر ایکٹر مر جاتا ہے، کوئی ایکٹریس مر جاتی ہے اور وہ کافر ہے تو لکھ دیتے ہیں RIP، ریسٹ ان پیس۔ کیا ہو رہی بھی؟ تعزیت ہو رہی ہے۔ ایک صاحب کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر کسی نے لکھ دیا لتا منگیشکر کے مرنے پر کہ RIP۔ وہ صاحب مسلمان، ان کو میں نے لکھا کہ جناب اصول اللہ کا یہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے خود بیان کیا قانون کو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخشے گا، شرک کو نہیں بخشے گا۔ تو دنیا کے اندر کسی فن میں اگر ان کی خدمات ہیں تو دنیاوی اعتبار سے کسی ٹاک شو میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں آواز اچھی ہے، شاعری اچھی ہے، ان تمام چیزوں میں بات کی جا سکتی ہے دنیاوی پرسپیکٹو سے، لیکن آخرت کے معاملے کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیں۔ جنت اور دوزخ کے فیصلے آپ نہ کریں، اللہ کو مشورہ نہ دیں کہ اللہ ان کے ساتھ پیس والا معاملہ کرے یا ہیل والا معاملہ کرے، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی اصول مرتب کر دیا کہ دنیا کے اندر اگر تم نے اچھے کام کیے تو تمہیں فیم بھی دیں گے، دولت بھی دیں گے، طاقت بھی دیں گے۔ جو دنیا میں جس فیلڈ میں وقت لگاتا ہے، چاہے وہ گائکی میں وقت لگائے یا کسی اور چیز میں وقت لگائے، دنیا میں اللہ اسے نام دے دیتا ہے، اس کی محنت کا نام ہو جاتا ہے، سنگر کا بھی نام ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ دیگر فیلڈز میں جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کا نام ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کا اصول اللہ نے یہ بنایا ہے کہ وہ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جس فیلڈ میں، جس فن میں آپ نے کوشش کی ہے، یہ اللہ کا انصاف ہے کہ اللہ آپ کو اس میں نام دے گا، یہ دنیا ہے۔ لیکن جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو آخرت کے تعلق کو اللہ نے عقیدے پر رکھا ہے، اس میں محنتوں پر، ایفرٹس میں نہیں رکھا کہ کسی نے آواز پر کتنی محنت کی ہے، کسی نے باڈی بلڈنگ بنانے میں کیا محنت کی ہے۔ اللہ نے خالصتاً آخرت کو، جنت اور دوزخ کو رکھا ہے، معیار بنایا ہے اللہ رب العزت نے، کس پر؟ ایمان پر۔ تو جب میں نے صاحب کو بات کی تو انہیں میرا تعارف نہیں تھا، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بھائی مولوی مت بنو زیادہ، اور جو ہے نا اپنا شریعت اور اپنا اسلام اپنے پاس رکھو، تم لوگوں نے، مولانا لوگوں نے دین کو جو ہے نا بڑا کنزرویٹو بنا دیا۔ اب مجھے بتائیے، میں اس کے سامنے قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں مشورہ، میں جو ہے بخشوں گا نہیں کسی مشرک کو۔ اللہ کہہ رہا ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا، اللہ قانون ہے۔ تو پھر میں نے اس کو کہا کہ بھائی میں بھی اس معاملے میں نہیں بولنا چاہ رہا، لیکن آپ کو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کو مشورہ نہیں دو کہ وہ ریسٹ ان پیس کرے کہ یا انہیں گو ٹو ہیل کرے، مشورہ مت دو اللہ کو، نہ ہم مشورہ دے رہے ہیں اللہ کو، نہ تم مشورہ دو۔ اللہ نے جو قانون بنایا ہے اپنی کتاب میں، اللہ کا مزاج آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ مولوی سے پتا نہیں چلے گا، اللہ کی کتاب سے پتا چلے گا۔ اس کے کلام سے بتا دو کہ وہ مشرک کو بخش دے گا تو ہم مان لیتے ہیں۔ آپ چھوڑ دو مولانا کیا کہہ رہا ہے، مولوی کیا کہہ رہا ہے، ملا کیا کہہ رہا ہے، بہت سے لوگوں کو الرجی ہے۔ وہ اشفاق احمد سامنے بڑا اچھا جملہ کہا تھا، لاہور میں ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کچھ لوگ ہیں
جو اسلام کو گالی دینا چاہتے ہیں لیکن معاشرے کی وجہ سے دے نہیں پاتے تو مولوی کو دے دیتے ہیں. کہتے ہیں بھائی ڈائریکٹ اسلام کو اگر بولیں گے تو لوگ تو چڑھ جائیں گے, تو کیا کرو مولویوں کو گالیاں دو. میں مولویوں نے کیا ہوا بیڑا کر رکھا, بہت گہرائی کی بات. تو فرمایا یہ سارے مولویوں نے جو ہے نا سارا کام خراب کیا, کیونکہ ان کو اسلام کی ریسٹرکشن سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ اسلام تو یار اس کو حلال کہہ رہا ہے, اس کو حرام کہہ رہا ہے, اس کو حلال کہہ رہا ہے, اس کو حرام کہہ رہا ہے. تو اب وہ جو اسلام روک رہا ہوتا ہے جن چیزوں سے, اب وہ یہ تو نہیں کہتا یار اسلام روک رہا ہے, تو کہنا بھائی یہ سالے مولوی روک رہے ہیں. اللہ یعوذ باللہ تعالی. جو اگر علماء سو ہیں جو دین کو غلط استعمال کریں ان کی مذمت کرتے ہیں, لیکن آج کل بہت سے ایسا طبقہ ہے کہ چونکہ وہ معاشرے میں ایسا رہتا ہے کہ میجورٹی مسلمانوں کی ہے یا ساری فیملی مسلمانوں کی ہے, رشتہ داریاں, ان کو پتا ہے کہ اگر اسلام کا نام لے کر اسلام سے ہٹیں گے اور کہیں گے کہ ہم ایتھسٹ ہو گئے یا متشکک ہو گئے تو پورا سوشلی بائیکاٹ ہو جائے گا, خاندان سے بھی. تو اب کیا کرو, اب اس طریقے سے باتیں کر کر کے علماء کے خلاف, مولویوں کے خلاف باتیں کرتے رہو. تو ہم یہ ان سے کہتے ہیں کہ جو ریسٹ ان پیس پر بحث کر رہے ہیں ہم سے, تو ہم ان سے کہیں گے چلو ہماری بات نہ مانو, اللہ کے مزاج کو, اس کے قانون کو آپ کہاں سے سمجھیں گے؟ یا تو اس کے کلام سے سمجھیں گے یا پیغمبر کی زبان سے سمجھیں گے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی سورس ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کا ڈائریکٹ تو اللہ سے خطاب نہیں ہو رہا کہ اللہ ڈیلی آپ کو ای میل بھجوا رہا ہو آپ کے گھر پر, یا میل آ رہی ہو اللہ کی آپ کے پاس. اللہ کو سمجھنے کے لیے, اللہ کے پیغام کو جاننے کے لیے آپ کے پاس ایک سورس ہے, وہ پیغمبر کا. اور پیغمبر بتاتے ہیں مجھ پر یہ وحی آتی ہے, یہ کلام الہی ہے, اور یہ کلام الہی آپ کو خدا کا قانون بتائے گا. تو اللہ کا قانون بتا دیجئے, کس اللہ کے قانون میں اللہ نے خود نے کہا ہے کہ میں محشر کے دن مشرکین کے ساتھ جو ہے وہ جنت کا معاملہ کروں گا. وہ تو اصول اس نے واضح طور پر بیان کر دیا. تو اس لیے اس معاملے میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا نہیں چاہیے. مسلمان ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے قانون کے آگے سر جھکانا. اگر آپ کو اللہ کے قانون کے آگے سر جھکانا نہیں آتا تو پھر آپ مسلمان نہیں. اللہ کا قانون ہے, اللہ کا اصول ہے. اللہ اکبر. مجھے تھوڑا سا اس میں ہو رہا ہے, اب میں اس کو کیسے بیان کروں؟ ریسٹ ان پیس کا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ جنت میں جائے, یعنی آپ اپنی فیلنگز بتا رہے ہیں. یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ وہ حل میں جائے یا جنت میں جائے, لیکن یہ بھی تو کہا گیا کہ ہمیشہ پازیٹیو سوچیں, اچھے انداز میں, چاہے وہ مشرک ہے جو بھی ہے, آپ اپنی سوچ اچھی رکھیں, باقی اللہ پہ چھوڑیں. اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جنت میں جائے جہنم میں جائے. میرے خیال میں ریسٹ ان پیس سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اس کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں. آپ اپنی فیلنگز نہیں, اصل میں آپ اس کا جو معنی اپنے انداز سے بیان کر رہے ہیں نا, دیکھیں جن کی زبان ہے اور جو لوگ اس کو جس معنی میں استعمال کرتے ہیں, کلام کو اور لغت کو ہمیشہ, جیسے عربی کو آپ سمجھیں گے تو لغت کو جب سمجھیں گے تو عربی اس ورڈ کو کس معنی میں یوز کرنا ہے تو آپ کو اسی معنی میں لینا ہوگا. تو اگر آپ یہ بات کرتے ہیں, ہم کبھی بھی یہ بات نہیں کر رہے کہ اگر کوئی کافر انتقال کر جاتا ہے تو ایک نیگیٹیوٹی کی اس کے لیے بات کی جائے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا پڑوسی ہے اور اس پڑوسی کا کوئی جاننے والا یا فیملی کا بندہ انتقال کر دیا, آپ بہت اچھے انداز سے تعزیت پیش کریں اس کو کہ آپ کے والد چلے گئے, آپ کی زندگی میں خلا پیدا ہو گیا. یقیناً باپ کا جانا کسی بھی عمر میں ایک بہت زیادہ غم کی بات ہے, ماں کا چلے جانا غم کی بات ہے, اور یقیناً آپ کی زندگی کے اندر بڑا معاملہ ہو کر خدا آپ کو صبر دے اس معاملے پر, اس پریشانی کے اندر میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ تمام چیزیں ہمدردی کا آپ بول سکتے ہیں, لیکن جب آپ ریسٹ ان پیس کہتے ہیں تو آپ اس کی قبر کا یا آخرت کے معاملے کو سکون سے تعبیر کرنا. پیس کا معنی امن ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے. اور ہمارے قرآن کی بیشتر آیتیں میں یہ بیان کرتی ہیں کہ ہم قرآنی آیات کے متعلق جو ہے یہ بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, اور بارہا قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ جو بندہ کفر کی زندگی کے اندر گزارتے ہوئے دنیا سے حالت کفر میں گیا, نہ اس کے ساتھ قبر میں امن کا معاملہ ہے نہ آخرت میں امن کا معاملہ ہے. یہ ہمارا ایک نظریہ. لیکن اب کسی کی موت پر اسی ڈیبیٹ کو شروع کر دینا, ایک بندہ علاقے میں انتقال کر گیا اب آپ جہنم کی باتیں کرنے لگ جائیں, تو یہ انداز صحیح نہیں ہے. یہاں تک تو آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ جہنم کی بات کر نہیں رہے ہوتے, اکثر لوگ جنت کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں آج کے زمانے میں کہ اس کے ساتھ پیس ہو جائے, یہ ہو جائے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جملے استعمال نہ کیے جائیں, لیکن ہاں نیگیٹو کوئی بات بھی نہیں کی جائے, کیونکہ یقیناً جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نظریات رکھنے کا حکم دیا ہے وہاں شریعت ہمیں ملنساری اور محبت اور ہمدردی کا بھی حکم دیتی ہے, تاکہ ایک اسلام کے ایمبیسڈر ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایک جو کریکٹر ہے ایک غیر مسلم فیملی پر اچھا پڑے.
تاکہ وہ دیکھے کہ یار میرے دکھ میں میرے غم کے اندر میرا یہ پڑوسی جو مسلمان ہے اس نے میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا ہے. تو جہاں تک آپ تعلقات نبھانے کی بات ہے اور اس میں بھی نیت یہ نہ ہو کہ دنیاوی مفاد کی خاطر آپ نبھائیں, اس میں بھی نیت یہ ہو کہ اسلام کا ایک اچھا امیج نان مسلم پر پڑے اور کہے کہ دیکھو اسلام کے جو ماننے والے ایسے اچھے پڑوسی ہوتے ہیں کہ دکھ میں بھی غم میں بھی خوشی میں بھی یہ ہمارے ساتھ ہمدردی کے کچھ بول بولتے ہیں. لیکن آخرت سمجھانے کا مقصد صرف یہ کہ آخرت کا معاملہ چھوڑ دیجئے, اللہ پر چھوڑ دیجئے, اس پہ کوئی اسٹیٹمنٹ ہی نہ دیجئے, احتیاط کے تقاضے اسٹیٹمنٹ نہ دیں, دنیاوی جو تعلق نبھائیں وہ اسلام کے خاطر اور اسلام کی سربلندی کے لیے نبھائیں. تو اللہ کہہ رہا من عمل صالحا من ذکر او انثی, کہ جو نیک اعمال کریں من ذکر مرد میں سے او انثی یا عورت میں سے, وہو مؤمن لیکن وہ مومن, تو فلنحینہ حیاتا طیبہ, تو ہم انہیں زندہ رکھیں گے حیاتا طیبہ, ایک بہترین ایک پاکیزہ زندگی انہیں دیں گے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین پر چلنے سے کیا ہوگا, دین پر چلنے سے آخرت اچھی ہو جائے گی, دنیا غافلت ہو جائے گی. یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو نیک عمل کریں گے ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے اس دنیا میں بھی. پاکیزہ زندگی کا مقصد کبھی یہ نہیں ہوتا میرے اور آپ کے نزدیک اس مٹیریلسٹک ورلڈ میں پاکیزہ زندگی کیا ہے, بلینر بن جانا, بڑی گاڑی کے مل جانا, یہی زندگی ہے ہمارے, ایک اچھی ہیلدی لائف ہے, اتنا پیسہ ہے. لیکن کبھی ارب پتی سے جا کر پوچھئے آزمائش میں وہ بھی ہے, غریب سے جا کر پوچھئے ذہنی اضطراب میں اور انزائٹی میں اور فرسٹریشن میں وہ بھی ہے. پاکیزہ زندگی کیا ہے, رب کے دیے پر راضی رہنا, شاکر رہنا اور پرسکون رہنا, یہ ہے پاکیزہ زندگی. جو رب نے آپ کو دیا ہے آپ اس پر راضی ہیں, ارے اللہ کا بہت فضل ہے یار, میری تو اوقات اس کی نہیں ہے, میرے رب نے مجھ پر بہت کرم کیا ہوا. میرے جتنے لوگ ہیں, کبھی میں ایک دفعہ اپنے بچپن پر نگاہ کرتا ہوں اور سوچتا ہوں تو میرے وہ دوست جو مجھ سے بچپن میں امیر گھرانوں کے تھے اور میں ساتھ ان کے اسکول پڑھا کرتا تھا, آج اللہ نے مجھے ان سے کہیں آگے نکال دیا ہے, میری تو سوچ بھی نہیں تھی یہاں پر. تو پازیٹو رہنا اور اپنے آپ کو جو اللہ نے انعامات کی دیے ہیں ان پر راضی رکھنا اور شاکر رکھنا, یہ ہے پاکیزہ زندگی. یہ ہر کسی کو اس دور میں نصیب نہیں ہے. وہ جو ایک بھاگم دوڑ مچی ہوئی ہے, امیر کو بھی دوڑ ہے, غریب کو بھی دوڑ ہے, مڈل کلاس کو بھی دوڑ ہے, سکون کی زندگی لوگوں کو نصیب نہیں ہے. اولاد نافرمان, بیوی وفادار نہیں ہے, دوست وفادار نہیں ہے, مطلبی لوگ ہیں, لوگوں سے مفاد کے خاطر ملتے ہیں, تو ایسی کھچڑی پکی ہوئی زندگی ہے ہماری. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مرد و عورت نیک اعمال کریں گے انہیں پاکیزہ زندگی دے دیں گے, اس دنیا میں بھی جینے کا حسن عطا کریں گے, زندگی کا سکون انہیں عطا کریں گے. اور یہ تو صرف زندگی ہے, آگے کہتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ہم انہیں ضرور اجر دیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو انہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں. پھر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, اور اے میرے پیارے حبیب جب آپ قرآن کی تلاوت کریں, قرآن کی قرات کریں, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو اللہ سے پناہ مانگیں. کس سے مانگیں؟ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, شیطان مردود سے پناہ مانگے. اس آیت کے تحت جو ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے وہ اس آیت سے ثابت ہے کہ پیارے جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں. مفسرین فرماتے ہیں یہ جسٹ رٹے کے طور پر نہ پڑھا کریں بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, تو اس نیت سے پڑھیں کہ جب آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو شیطان آپ کے دل میں شک پیدا کرے گا کسی حکم کے متعلق. جب آپ شراب کی حرمت کے متعلق معاملات پڑھیں گے تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا, کیونکہ بہت سے لوگ اس کاروبار سے وابستہ ہوں گے, ان کا تو پروفٹ بن رہا ہوگا. کہیں سود کی ممانعت آئے گی, کہیں حرام رشتوں کی ممانعت آئے گی, تو شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا کہ اسلام بہت مشکل ہے, اسلام کے احکام بہت مشکل ہے, اور دین کو متشکک کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس لیے اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے جب آپ قرآن پڑھیں تاکہ قرآن پڑھتے ہوئے اس کے احکام کو سمجھتے ہوئے کوئی وسوسہ شیطان کا آپ کے دل میں نہیں آئے, اس لیے اس نیت کے ساتھ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر اللہ کہہ رہا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون, اور اس شیطان کا کوئی زور نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی انفلوئنس نہیں ہے کن لوگوں پر جو ایمان لائے
وعلی ربہم یتوکلون، اور جنہوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ ہم ہر کھاتا جو ہے وہ شیطان کا کھول دیتے ہیں، یہ شیطان نے کروا دیا، یہ کس نے؟ ارے بھائی شیطان جو ہے سارے کام کروا دیتا ہے، ارے بھائی شیطان کیا کرواتا ہے؟ شیطان کا تو زور ہی نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جو ایمان والے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ بھروسہ زور کس پر چلا لیتا؟ اب آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما سلطانہ، لیکن اس کا زور کس پر ہے؟ علی الذین یتولونہ، جو شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں، جو شیطان کو اپنا رہنما بناتے ہیں، رہبر بناتے ہیں، سرپرست بنا لیتے ہیں۔ انما سلطانہ، اور بے شک وہ لوگ کہ جو شیطان کا بس ان پر ہے، جو لوگ شیطان کو دوست بناتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ آخری کی دو آیتیں آج کے درس کی کہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں دونوں آیتیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اللہ کہہ رہا کہ جب ہم بدلنا بدلتے ہیں، آیتم مکان آیتن، ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ، یہ وہی مضمون ہے جو میں نے آپ کو پہلے بارے میں سنایا تھا اگر آپ کو یاد ہو، جہاں آیت آئی تھی ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہاں کیا آیت آئی تھی کہ ہم منسوخ نہیں کرتے، ہم نہیں بھلاتے کسی آیت کو، مگر نأتی بخیر منہا، یا تو اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا اس کے مثل آیت لے آتے ہیں۔ الم تعلم، تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی آیت آ رہی۔ ہوا کیا کہ مسلمان مکے کی ابتدائی زندگی میں 2 نمازیں پڑھتے تھے، پھر شب معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو کتنی لائے؟ 5 نمازیں لے آئے۔ اس کے علاوہ پھر بیت المقدس کے قبلے کی چینجنگ کا معاملہ ہوا۔ مکے کی زندگی کے اندر شراب حرام نہیں تھی، مدینے جا کر حرام ہو گئی۔ مکے کی زندگی میں سود حرام نہیں تھا، مدینۃ المنورہ پہنچے تو سود حرام ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہفتے کے دن کا شکار بنی اسرائیل کی شریعت میں وہ حرام تھا، لیکن اس امت کے اندر حلال ہو گیا۔ تو مشرکین نے بھی اور مسلمانوں کے اندر یہودیوں نے بھی مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا کہ یار یہ کیسا دن ہے کہ دین کیسا؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ یہ وہی دین ہے جو حضرت موسیٰ لے کر آئے ہیں، حضرت عیسیٰ لے کر آئے ہیں، اور قرآن انہی کتابوں کا تسلسل ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی ہیں، جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی ہیں۔ تو اس میں رد و بدل کیوں ہے؟ اس میں چینجنگ اتنی کیوں آ رہی ہے؟ کبھی کوئی حکم آتا ہے، کبھی کوئی حکم آتا ہے۔ شراب کے متعلق بھی اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے تو پہلے شراب کے متعلق کہا اے حبیب، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہیے اس کے اندر لوگوں کا فائدہ بھی ہے، گناہ بڑا ہے۔ پھر اگلی دفعہ آیت نازل ہوتی ہے ایمان والوں جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ پھر تیسرے موقع پر 7ویں پارے میں آیت نازل ہوتی ہے جہاں شراب کی حرمت کا حکم آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے تو علم میں سب کچھ ہے، تو وہ اگر وہ یہ کلام نازل کر رہا ہے تو اتنی چینجنگ کیوں کر رہا ہے؟ چینجنگ کی تو اس کو ضرورت پیش آتی ہے جس کو کامل علم نہیں ہے۔ پہلے وہ 1 سال تک کوئی ڈیسیجن بنائے گا، پھر ڈیسیجن چینج کر لے گا، پھر ڈیسیجن چینج کر لے گا۔ تو اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر ڈیسیجن چینج کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ اعتراض کیا انہوں نے۔ تو اللہ نے کہا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ بدلتا ہے ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کو۔ واللہ اعلم بما ينزل، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے کہ اسے کیا چیز نازل کرنی ہے۔ اب یہاں ایک جو عقلی اعتراض ہے اس کو رفع کرنے کے لیے علماء نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کیا کہا کہ یار ہم تجربے سے سیکھتے ہیں، اور تجربہ غلط ثابت ہوتا ہے تو نیا ڈیسیجن بناتے ہیں۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہے، اللہ کیوں چینج کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے لوگوں کی کیپیسٹی کو کہ کس دور میں ان کے لیے کون سا حکم نازل کرنا ہے اور کس حکم کو یہ آسانی کے ساتھ لے پائیں گے۔ جیسے ایک بچہ جو کہ ابھی کنڈر گارڈن میں پڑھ رہا ہو یا پہلی کلاس میں پڑھ رہا ہو تو وہ یہ سمجھے گا کہ شاید جو مجھے استاد پڑھا رہا ہے اس کا علم اتنا ہی ہے کہ جتنا پہلی کلاس کے اندر سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں اس کے نزدیک اتنا ہی علم ہوگا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اسکول کو چلانے والے نے کلاسز بنائی ہیں کہ جیسے جیسے تیری عمر بڑھے گی تیرے لیے علم کے درجے مختلف ہوتے جائیں گے۔ تو چونکہ بچے کا علم کم ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ٹیچر کا علم بھی پہلی کلاس جتنا ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات گرامی جو ہے وہ حضرت آدم سے لے کر جب انسان کو لے کر چل رہی ہے
تو کس دور میں کون سے احکام دینے ہیں، یہ اللہ نے پہلے ہی اپنے علم ازلی میں اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے کہ کس کلاس میں کس انسان کو ڈالنا ہے۔ جب پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے تو اب اللہ نے آہستہ آہستہ احکامات ریلیز کرنا شروع کی۔ اچانک سے ریسٹرکشنز آ جاتی ساری کی ساری، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، تو بندہ بچتا کس سے؟ ایک لوگ آپ نے، میں نے، اللہ کا شکر ہے کبھی شراب کا گھونٹ بھی نہ پیا، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے 50 سال اپنی عمر گزاری اور پانی کی طرح شراب پی ہے، جن کی کوئی مجلس و محفل شراب کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھی، اب انہیں روکنا ہے کہ شراب کا قطرہ پینا بھی حرام ہے۔ اب سوچئے، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سگریٹ کا چین اسموکر ہے، اس کو کہے کہ بس آج پی لی ہے نا، اب نہیں دیکھوں ہاتھ میں تمہارے سگریٹ، تو کہے گا حضرت میں تو چین اسموکر ہوں، 5-6 ڈبے خالی کر دیتا ہوں، تو تھوڑا سا ریلیکسیشن دیں، میں ایسا کرتا ہوں 5 سے 4 کرتا ہوں، 4 سے 2 3 کرتا ہوں، 3 سے 2 کرتا ہوں، 2 سے 1 پہ آتا ہوں۔ تو اللہ نے لوگوں کی سائیکولوجی کو دیکھتے ہوئے احکامات کو اس طرح نازل کیا، فوراً ایک دم نہیں منع کیا۔ پہلے کیا کہا کہ بھائی اس میں نقصان بھی ہے تاکہ لوگ الرٹ ہو جائیں، کان کھڑے ہو جائیں۔ پھر کہہ دیا کہ بھائی نماز پڑھنے آؤ تو نشے میں نہ ہو۔ نماز کی کتنی تھی؟ 5 نمازیں تھی۔ اب 1 گھنٹے پہلے نماز کے ٹن نہیں ہونا ہے اور 1 گھنٹے بعد تک جو ہے وہ اوکے رہنا ہے۔ اب اندھا یہ سوچے کہ میں ظہر کے بعد چلو پینا شروع کروں گا، تو بندہ اثر کا وقت آ گیا، 5 نمازوں میں آدھے سے زیادہ دن کور ہو گیا، پینے پلانے سے بچ گیا۔ آہستہ آہستہ ترتیب وار اللہ تعالیٰ اس کو عادی بنا رہا ہے ان چیزوں کا جن سے رکنا ہے، تو اس لیے اللہ نے ترتیب وار یہ چیزیں نازل فرمائی۔ تو اس علم کو کہتے ہیں قرآن میں ناسخ و منسوخ۔ کیا کہتے ہیں؟ ناسخ و منسوخ کے جانے بغیر آپ قرآن کے بہت سے احکامات کو نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی کہ ہم اگر شراب کو حرام کہہ رہے ہیں اور کوئی بندہ شراب کا بہت بڑا بزنس کر رہا اور وہ قرآن کی آیت پیش کر دے کہ بھائی میرا تو جوئے کے اندر بھی جب میں ویگس جاتا ہوں تو میرے تو ہمیشہ ہی جو ہے وہ بہت پیسے بنتے ہیں، اور شراب کے اندر ہی میں نے بہت پیسہ کمایا اور قرآن کہہ رہا ہے اس میں فائدہ ہے۔ اب کوئی اس آیت کو لے گا تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ اب وہ بولے گا میں تو قرآن پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، اے حبیب تم سے یہ خمر کے بارے میں، یعنی خمر معنی شراب، میسر جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لیکن لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ اب کوئی اس آیت کو پکڑ کے بیٹھ جائے کہ جناب یہ، اگلا بندہ آ جائے کہ حضرت آپ نے ایسے ہی حرام کی ہوئی ہے، دیکھو قرآن میں لکھا ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے وقت نہیں پینی ہے، میں تو عشاء کے بعد پیتا ہوں۔ 5 نمازیں پڑھ لی، رات میں آرام سے پی، سو گئے، اتر گئی، صبح فجر پڑھنے آ گئے، اعوذ باللہ تعالی۔ اس کو کیا کہیں گے؟ وہ بھی قرآن کی آیت ہی پیش کر۔ تو اس کو یہ بتائیں گے کہ بھائی یہ پورا علم ایک ایسا ہے جس کو کہتے ہیں ناسخ و منسوخ۔ اب آپ کو قرآن کی ان احکامات کو سمجھنا ہے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی ہے، کون سی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ تو جو پہلی والی آیت تھی اس کی تلاوت تو باقی رہی ہے، لیکن اس کا جو حکم کی امپلیمنٹیشن تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ اس طریقے سے ایک بندہ میرے پاس آئے سمجھانے کے لیے، بڑا اہم علم ہے جو ایک آپ کے سامنے میں ڈیٹیل کر رہا ہوں۔ ایک منکر حدیث یہاں مسجد میں آ گیا، میں نیا نیا آیا تھا پاکستان سے اس زمانے میں، غالباً 19 یا 20 کی بات۔ اس نے کہا بھائی ہم قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے بالکل، اور بس قرآن سے بتائیے۔ تو اب قرآن کے ذریعے سے آپ حدیث کو نہیں ملائیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی۔ تو میں نے اس کو دوسرا پارہ نکالا اور 2 آیتیں پیش کر دی، کہا میں نے کہا حدیث کو نہیں اٹھانا اور ان دونوں آیتوں کا مجھے بتانا ہے کہ میں کیا سمجھوں ان سے۔ ایک میں اللہ کہہ رہا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تم میں سے جن کے شوہر وفات کر جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں دوسری شادی سے 4 مہینے 10 دن۔ یہ کتنی عدت ہو گئی بیوہ کی؟ 4 مہینے 10 دن عدت۔ میں نے کہا اگلا پیج ٹرن کیجئے آپ۔ ایک پیج بعد اللہ نے کہا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، اور جو جن کے شوہر وفات کر جائیں تو وہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے کہ ان کی بیویوں کو 1 سال تک خرچ دیا جائے اور گھروں سے نہ نکالا جائے۔
میں نے کہا یہ دونوں آیتیں سمجھا دیجئے جس کے اندر اللہ بیان کر رہا ہے، ایک آیت کے اندر تو یہ بیان فرما رہا ہے کہ 1 سال تک رکے بیوہ، اور ایک آیت میں بیان کر رہا ہے 4 مہینے 10 دن رکے بیوہ۔ کون سی بیوہ 1 سال رکے گی اور کون سی بیوہ جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن رکے گی؟ دونوں آیتیں قرآن سمجھائیے، قرآن سے سمجھائیے۔ اب ان صاحب کو پتا تو کچھ نہیں تھا، وہ سن کے آ گئے تھے کسی منکر حدیث کو، تو ان کو کچھ خبر نہیں تھی، الیاذ باللہ تعالی۔ میں نے کہا حضرت یہ قرآن کو آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے اس وقت تک جب تک حدیث رسول نہیں لیں گے، آپ رسول اللہ کی مراد نہیں لیں گے، کیونکہ حضور اس قرآن کو لے کر آنے والے ہیں، حضور اس کو بیان کرنے والے ہیں، تو شرع بھی حضور ہی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ نے بار بار کہا حبیب تمہیں اس لیے بھیجا اس قرآن کے ساتھ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کرو یہ کیا ہے۔ تو اب اس کا جواب ہم نے اس کو کیا دیا؟ ہم نے کہا وہ جو 1 سال والا معاملہ ہے وہ تب نازل ہوا تھا جب سورہ نساء نہیں آئی تھی اور شوہر کی جائیداد میں بیوی کا حصہ نہیں تھا۔ تو کیا ہوا کہ اب وہ کہاں جائے گی؟ تو اس کو کہا 1 سال تک اس کو خرچہ ورچہ دو، اسی گھر میں رکھو جہاں شوہر رہتا تھا، تاکہ 1 سال کے اندر اندر اس کے کوئی رشتوں کے معاملات بنے اور کہیں اور اس کا نکاح ہو جائے۔ اور جب بیوی کو حصہ دے دیا گیا میراث میں شوہر کی، تو اب کیا کہہ دیا کہ بھائی اب کتنے دن گزارے گی عدت؟ 4 مہینے 10 دن۔ یہ کس سے پتہ لگا ہمیں؟ یہ ہمیں حدیث رسول سے پتہ لگا، اور حدیث رسول نے ہمیں بتایا کہ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی، کس کا حکم منسوخ ہے، کس کا حکم ناسخ ہے۔ تو ہر بندہ قرآن کو اٹھا کر اس کا ترجمہ کرنا شروع کر دے گا، وہ ترجمے سے سوچے گا کہ میں سمجھ لوں گا سارا قرآن، تو قرآن کی جو واضح آیتیں جو توحید پر ہیں، جو رسالت پر ہیں، جو جنت پر ہیں، جو جہنم پر ہیں، وہ تو بہت واضح ہیں، ایک عام آدمی کو بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن جو قرآن کا وہ سیکشن ہے جس میں کمانڈمنٹس ہیں، جس میں احکام ہیں، وہ ایک عام آدمی کو کسی عالم کی رہنمائی کے بغیر یا اچھے مطالعے کے بغیر وہ قرآن کی ان آیات کا معنی سمجھ نہیں سکتا۔ بعض اوقات وہ کیا کہے گا، کسی اور پٹری پہ نکل جائے گا۔ تو آخری آیت پیش کر رہا ہوں میں، فرمایا کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، فرمایا جب ہم بدل دیتے ہیں ایک آیت کو مکان پر دوسری آیت کو، یعنی دوسرا حکم لے آتے ہیں، واللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کیا چیز اس نے نازل کی، اس کو معلوم ہے کہ کس کے لیے کیا نازل کر رہا ہے۔ تو قالو، تو یہ کفار کہتے ہیں، انما انت مفتر، کہ آپ جو ہیں وہ مفتر ہیں۔ مفتر کا معنی اپنی طرف سے گھڑنے والا، اعوذ باللہ تعالی۔ تو مفتری بھی لوگ کہتے ہیں، ایک ہوتا مفتی، ایک ہوتا مفتری۔ مفتی کا معنی فتویٰ دینے والا، مفتری کا معنی اپنی طرف سے جو من میں آئے آگے گھڑنے والا۔ تو اگر مفتی وہ ہے کہ جو قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ فتویٰ دے، اور مفتری وہ ہے کہ جس کو نہ قرآن کا بتاؤ نہ حدیث کا بتاؤ، اپنی منمانی تفسیر کرنا شروع کر دے، وہ مفتری آدمی ہے۔ تو مشرکین جو ہے وہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ کہتے تھے۔ اللہ کہہ رہا بل اکثرهم لا يعلمون، ان میں سے جو اکثر ہیں انہیں حکمت پتہ ہی نہیں ہے رب کے احکام کی، کہ اللہ کس حکمت کے تحت انسان کو ٹریٹ کرتا ہے۔ اور قل، اے حبیب اب ان سے کہیے یہ قرآن کیا ہے، نزلہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، روح القدس من ربک بالحق، روح القدس کے ساتھ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، یعنی روح القدس اس کو لے کر آنے والے، یعنی بھیجنے والا اللہ، آنے والی کلام اللہ، لے کر آنے والا جبرائیل، جس پر نازل ہو رہا ہے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں خیانت کا، یہ رد و بدل کا کسی جگہ بھی شائبہ تک نہیں ہو سکتا، کیونکہ لانے والے نے تم سوچو چینجنگ کر دی ہو۔ کیونکہ مشرکین کے بارے میں پہلے پارے میں آیا کہ وہ تو یہودیوں کے بارے میں آیا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، الیاذ باللہ تعالی۔ وہ کہتے کہ جتنی مرتبہ بنی اسرائیل پر عذاب آیا یہی لے کے آیا، تو وہ اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ قرآن نے کہا قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، فرمایا کہ اے حبیب فرما دیجئے کل من کان عدوا لجبریل، جو کہ یہ کہتا ہے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، فإنه نزله على قلبك بإذن الله، کہ یہ جو بھی آپ کے قلب پر نازل کرتا ہے، جبرائیل آتا ہے تو اپنی منمانی سے نہیں آتا، اللہ کی اجازت سے آتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جبرائیل کو کہا یہاں روح القدس، سب سے مقدس روح جو ہے وہ اس کلام کو نازل کرنے والی ہے، اور لے کر آئی اللہ کی طرف سے۔ اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ 100% جو ہے وہ سچا ہے، تاکہ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کیوں نازل کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ جمع دے، ثابت قدم کرے کن کو،
ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لائے، وہدن اور یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے، وہ بشرا اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ للمسلمین، جو اسلام لے کر آئے، جو مسلمان ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رب العزت ہمیں جو ہے وہ اعمال کرنا نصیب فرمائے جن کے بارے میں کہا کہ ان کو بہترین خوشگوار اللہ زندگیاں عطا کرتا ہے۔ اور وہاں ایک بات نوٹ کیجیے گا، جو مفسرین نے کہا کہ وہاں عورتوں کا بھی ذکر کیا کہ جو کوئی بھی مرد یا عورت، مفسرین نے کہا یہاں عورت کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا ریزن یہ تھا کہ مکے کی مشکل زندگی میں جہاں مردوں کو تکلیف تھی وہاں اس سے زیادہ عورتوں کو تکلیف تھی، تو اللہ نے ان کو انکریج کرنے کے لیے ان کا ذکر کیا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ہماری بارگاہ میں اعمال کے سیکشن میں سب برابر ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہماری بہنوں کو بھی، ہماری بچیوں کو بھی، ہماری گھر کی خواتین کو بھی وہ اعمال صالحہ بجا لانا نصیب فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رضا اور اپنی قربت کی منازل عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔